کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی، نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے. بلوچی، سندھی اور پختونی کو ان کو مفت چلیے رہے اور مفتی میں ہو جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی. We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا 4 ٹکڑا کریں گے. بلوچستان کو الگ کرنا ہے، اس کو سوادھی بنا کے دیش گھوشت کرنا ہے، سندھ کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، پختونستان کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، تو شیش پنجاب ہے اس کو گھیر کے رکھنا ہے. اچھا، میں نے یہ آپ کو دکھایا، یہ میں بلوچستان جلسے سے پچھلے سنڈے کی بات کر رہا ہوں. آپ پھر اس سٹیٹ سے کی گئی گفتگو سنیے اور یہ آپ نے جو انڈیا کا پلان ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے ساتھ میں نے ایک سوال کیا تھا. سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی لابیسٹ سے ملاقات ہوئی ہے اور کیا ملاقات میں 2 چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا ہے. بیرونی طاقتوں کی بیرونی جو سازشیں ہیں ان کی خواہش ہے پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کرنا اور اپوزیشن کی خواہش ہے NRO. تو پھر جب میں نے یہ لابیسٹ کا سوال کیا تھا اس کا آج کے دن تک کوئی جواب نہیں آیا کہ کیا لابیسٹ سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا یہ 2 نکات تھے کہ نہیں تھے. اب یہ 2 نکات جو لابیسٹ سے ملاقات میں طے ہوئے تھے، میں ذرا آپ کو اس سٹیج میں جب میں پریس کانفرنس کرنا ہوں اس کے کچھ دیر بعد وہی چیز جو یہ انڈیا سوچ رہا تھا اور جو ان کا پلان ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ ذرا آپ 2 ویڈیوز دیکھیے. یہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے سٹیٹ سے بلوچستان کے حوالے کیا کہا گیا. پھر انہوں نے اسی نیریٹو میں گیم پلان میں ایک اور بات کی تھی اور آپ پھر ان کو سنیے. ہم دونوں طرف کے دشمنوں سے کہیں گے کہ اس کار کو اتار دیکھو، اس کار کو اتار دیکھو، جدھر پھینکنا ہے وہاں پھینکو. رہی ہیومن لائن وہ ہے، وہ رہے گی. ہمیں گھر سے لوگ، ہم شریف لوگ ہیں، ہم بڑے کام کے لوگ ہیں. آپ نے اچھا، وہ آپ نے انڈیا کی پوری سازش آپ نے سنی، میں یہ باتیں نہیں کر رہا. اور پھر اس کے بعد آپ نے چند گھنٹے بعد جب میں آپ سے مخاطب تھا اس کے چند گھنٹے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں وہاں سے سنی. سوال جنم لیتا ہے کہ جو لابیسٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ 2 نکات کیا اسی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. نمبر 2 کہ جو ملاقات میں چیزیں طے ہوئی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کی اس سے انکار کیوں نہیں کیا گیا. پھر تیسری بات کہ جس بھاڑ کی یہ بات کر رہے ہیں آپ ذرا سنیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی. پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کم ہوئی، IDs میں کمی آئی، سمگلنگ میں کمی آئی. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پہ جب فینسنگ کا کام ہوا تو کیا پاکستان میں امن آیا، پاکستان خوشحالی کی طرف بڑھا. اور جو پختونوں کی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اگر زم شدہ اضلاع دیکھے اور بلوچستان کے اندر چمن وغیرہ کا خطہ دیکھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان لوگوں کی جانوں کی آپ نے حفاظت کر دی. پاکستان کو آپ نے محفوظ بنا دیا اور دشمن کے جو ناپاک عزائم تھے جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے تھے وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا پڑا. اب اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اس کے اوپر آتے ہیں. یہ تسلسل ہے اور تسلسل میں آپ کو وہی 2 چیزیں ملے گی جو لابیسٹ کے ساتھ ملاقات میں طے ہوئی ہے. ایک پاکستان کے انصاف کے اداروں اور پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنانا. دوسرا جو عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر ہو چکا ہے اس کی جمہوریت کے طور کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. آپ ذرا سنیے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو سنیے کہ کوئی ندامت نہیں
کوئی شرمندگی نہیں, کوئی معافی نہیں, کیونکہ اسی نیریٹو کو, یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, یہ ایک پوری جو گیم پلان ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ ذرا سنیے جو پارلیمنٹ میں کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ آپ ذرا فضل الرحمان کو بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ آگے جا کر دیکھیں, ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی غداری کے فتوے نہیں بانٹتے. تشویش کی بات ہے کہ چند لوگ اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کو ملک پر ترجیح دے دیتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر ہم خاموش رہے تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم بھی گنہگار سمجھے جائیں گے. اب وہ 27 فروری کی جو بات ہو رہی ہے, میں آپ کو اس دن کے تمام چیزیں دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے 27 فروری افواج پاکستان کی صرف جیت نہیں تھی. 27 فروری صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی جیت نہیں تھی. 27 فروری میرے پاکستان کے ہر بچے, ہر نوجوان, ہر بزرگ, ہر میڈیا ہاؤس, ہر پولیٹیکل پارٹی کی جیت تھی. 27 فروری کے دن پاکستان کے بزرگ, پاکستان کے خواتین, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں سب سدریز تھی, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے سب. 27 فروری ہمارے لیے وہ دن تھا کہ جب دنیا نے مودی اور انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابھینندن کی صورت گرتے دیکھا. 27 فروری وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہوئی اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا. آپ ذرا سنیے کہ جب انڈیا جارحیت کا سوچ رہا تھا تو اس وقت ہمارے آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا. سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پھر اس کے بعد آپ سنیے کہ کیا ہوا. چین کو ایک بار پھر سے آگاہ کریں گے, بھارت نے ایک بار پھر سے LOC کی خلاف ورزی کی کوشش کی تھی, منہ توڑ جواب دیا گیا ہے, تماچا مارا گیا ہے. 2 بھارتی طیارے ہیں, ہم انڈین میڈیا کو بتا دیں, جی ہاں یہ ہم نے ہی کیا ہے, آپ کے 2 بھارتی طیاروں کو پاکستانی حدود میں گرا دیا ہے. یہ ہے حقائق. اور میں اب جو پاکستانی قوم کی جیت کو متنازعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے کس طرح ہوش اڑے ہوئے تھے. انڈین میڈیا کی زبانی آپ سنیے اور انڈیا کے پرائم منسٹر کو بھی سنیے گا, ذرا دکھائیے. Air Force and the Pakistan state is not deterred and they reach RLC. Rafale की कमी आज देश में महसूस. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مودی بہانے بنا رہا ہے. وہاں پہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کی اور پاکستان کی افواج کی اور پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہے. پوری دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بھی ہے ان کے لیے جشن کا سما ہے. لیکن یہاں پہ جنہوں نے بات کی ہے جھوٹی, بالکل جھوٹ پہ مبنی بات, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی بات. ذرا انڈین میڈیا کیا اپیل کر رہا ہے اپنی قوم سے. جب ہم نے ابھینندن پکڑا تو اس وقت انڈین میڈیا انڈین سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, ذرا آپ سنیے. یہ آپ کو میں فیکٹس بتا رہا ہوں, یہ فیکٹس ہے. آپ تاریخ کو مس نہیں کر سکتے. اپنے جو مضموم عزائم ہے اس کی تکمیل کے لیے آپ تاریخ کو مس نہیں کر سکتے. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ذرا دیکھیے, سنیے. تمام بھارت سے دیش واسیوں سے اس کو ڈیلیٹ کریں, اس کو فارورڈ نہ کریں. فارورڈ اور فارورڈ کرنے کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل اس کو آپ کو روکنا ہے, کیونکہ ہم سب سویلینز, ہم بھی سولجر ہیں. ہمیں اپنی آرم فورسز کی طاقت بننا ہے.
یہ ویڈیو آپ پرنٹ لے لیجئے, یہ ویڈیو آپ سے آگے جائے گا نہیں, اور آپ کے جانکار کے پاس ہے تو آپ انشور کریں گے کہ آپ اسے ڈیلیٹ کرائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز این انڈین سٹیزن, پاکستان میں پروپیگنڈا کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. آشوتوش مشرا, سویلینس کو یہ کوشش کر لیں گے, پرنٹ لے لیں گے سر, نہیں پڑے گا یہ ویڈیو, پاکستان کا دشپرچار ناکام ہو جائے گا. میں بھارتی وایو سینا میں ایک لڑاکو ومان چالک ہوں. میں ٹارگیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایئر فورس نے مجھے گرایا. اس کے بعد مجھے اپنا جہاز چھوڑنا پڑا تھا جو ٹوٹ گیا تھا, اور میں نے ایجیکٹ کیا. ایجیکٹ کرتے ہی اس کے بعد جب میرا پیراشوٹ کھلا اور جب میں نیچے گرا, میرے پاس پستول تھی اور لوگ بہت زیادہ تھے اور میرے پاس بچاؤ کے کا صرف ایک ہی سامان تھا. میں نے اپنی پستول گرا دی تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی. میرے پیچھے لوگ آئے تھے, ان کا جوش کافی اونچا تھا. اسی سمے پاکستانی آرمی کے 2 جوان آئے اینڈ انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے. پاکستانی آرمی کے کپتان تھے, وہ آئے, انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا, مجھے اور کچھ ہونے نہیں دیا. پھر وہ مجھے اپنے یونٹ تک لے کے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایڈ دیا گیا, اینڈ پھر اس کے بعد مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایڈ دیا گیا. پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے. آئی سی پیسنٹ. آئی ہیو اسپینڈ ٹائم ود دی پاکستانی آرمی. آئی ایم ویری امپریسڈ. انڈین میڈیا بات ہمیشہ بڑا چڑھا کے کہتی ہے, جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا بہت ہی, اس کو اتنا آگ لگا کے, اتنی مرچ لگا کے بولتے ہیں, وہ اس میں لوگ بہکاوے میں آپ نے سنا. دیکھیے انڈین میڈیا اپنے لوگوں سے اپیل کر رہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے نہ بھیجیں, آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ مناظر ہر انڈین کے ذہنوں پہ چسپا ہے. یہ آپ اپنے موبائل سے ویڈیو تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو انڈیا کی آنے والی نسلیں ہے وہ بھی یاد رکھی کہ کس طرح ہمارے پاک فوج نے, ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے کس طرح نہ صرف انڈیا کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا تھا, نہ صرف انہوں نے مودی اور انڈیا کے غرور کو خاک میں ملایا تھا, بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کا اس انداز سے جواب دیا جائے گا. تو یہ ہے ریئلٹی, یہ ہے فیکٹ, یہ ہے حقائق. اب اس کو ذرا جھوڑیے. لابیسٹ سے ملاقات, 2 چیزوں پہ اتفاق, ان کی خواہش NRO جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کے اوپر معافی, اور ان کی خواہش پاکستان کا عدم استحکام. 2 نکات پہ اتفاق کہ پاکستان کی انصاف اور پاکستان کی سیکیورٹی کی اداروں کو متنازع بنانا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کرپٹ کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا جس کا دور دور تک جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اب سوال پوچھوں گا, جنہوں نے پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش کی, میرا ان سے سوال ہے کہ آپ نے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور آزاد بلوچستان کا نعرہ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ انڈیا کا منصوبہ اور دونوں سائڈوں کے پختونوں کو اپیل کر کے بار کو اکھاڑ پھینکنا کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا؟ اور یہ فتح پاکستان کی ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں, تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اپنے پاکستانی قوم کو دینے کے لیے؟ آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا اپنے افواج پاکستان کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان, ان کی بہادری اور جرت کو ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں, پوری پاکستانی قوم نے سلام پیش کیا تھا. کیا جواب ہے آپ کے پاس ان کو بتانے کے لیے؟ آپ کی اس اقدام سے آپ نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان کو, اس کا کیا جواب ہے؟ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آج. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے بلوچستان کے حوالے سے جو بلوچستان میں کلبھوشن اور انڈیا دہشت گردی کر رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا اور آپ کے سامنے میں اس لیے پہلے حاضر ہوا کہ شاید وہ کلبھوشن جو بلوچستان میں خون بہا رہا تھا پاکستانیوں کا, اس کے اوپر کوئی مذمت ہوگی, کوئی کلبھوشن کا نام لیا جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں ہوا. وہی پلان جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے چیزیں دیکھی. لیکن قوم, آپ ان چیزوں سے تاریخ مس نہیں کر سکتے. پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی پتا ہے اور انڈیا کے آنے والی نسلوں کو سبق دے چکے ہیں ہم. پھر اس کے بعد میں آتا ہوں, انہوں نے بیانات دیے بہت سارے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے
کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو وزیر خارجہ پاکستان کا جو ایمبیسیڈر تھا انڈیا میں نے اس کا بیان آپ کے سامنے سنایا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان ہمارے ساتھ انڈین کے ویزوں کے لیے رابطے کرتے تھے، ان کے کاروباری انٹرسٹ بھی تھے، اس میں سجن جلدال جیسے لوگ بھی تھے، اور ایمرجنسی میں ان کو ویزوں کی اجرا کے لیے حکم ملتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ رکھا تھا، اس کا کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کیا انٹرسٹ تھے آپ کے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے تھے؟ پھر دوسرا، میں نے سوال کیا تھا وہ مودی کی ملاقاتیں، چپ کے ملنا، سجن جندال کا مری بغیر ویزا آنا، یہ تمام چیزیں تو چھوڑے، میں نے آپ کو پاکستان کے سابقہ جو سیکٹری فارن افیئرز تھے ان کا بیان سنایا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ نواز شریف ہمیں کہتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیان نہ دے۔ اس کا کوئی جواب آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ میں 7-8 سوال اس سے آگے کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ کلبھوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی جب آپ نے سرونگ آفیسر کو پکڑا پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہوئے؟ آپ اس کے اوپر کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا ڈر تھا آپ کو؟ کس وجہ سے آپ نے انڈیا کی مدد کی؟ مودی کی حلف برداری میں جب آپ گئے، کس سے آپ ڈر رہے تھے کہ آپ نے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی؟ پاکستان کے دفتری خارجہ کو آپ نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشت گردی کی کارروائیاں، اس کے اوپر بات کرنے سے آپ نے کیوں وزارت خارجہ کو منع کیا؟ آپ نے انڈین کے سامنے، بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظریے کو رد کیوں کیا؟ آپ کی اس بیان کی کیا وجہ تھی کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ امریکہ جا کے، پاکستان میں تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، امریکہ جا کے ان کے سامنے یہ بیان دینے کی ضرورت اور کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لبرلی کرپٹ ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، عمران خان بڑا اسلامسٹ ہے، دین کی طرف راغب ہے؟ آپ کس سے ڈر رہے تھے؟ اوباما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی تھا اور ہم اپنے جنازے بھی اٹھا رہے تھے، اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ ڈوم اور کے حکم کیوں بجا لاتے تھے؟ اور بڑی بات ہوئی ماضی کی تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کے بعد کس سے ڈر تھا، کیا خوف تھا؟ آپ پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، ان کی ڈپلومیٹ سے ملاقات ہے، ان کے لابیسٹ سے ملاقات ہے، اور پھر اسی گریٹر گیم پلان جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی تمام چیزیں، وہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بھول گئے اس قسم کے متنازع اور جھوٹی خبریں دے کے، آپ بھول گئے ہیں انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی، کیونکہ کاروباری تعلقات رکھتے تھے، چپ کے ملاقاتیں کرتے تھے، ڈان لیکس کرتے تھے، پھر نواز شریف کے بیانات پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، پھر ڈان لیکس 2 ہوتا ہے، 20 سپتمبر کے بعد ان کے بیانات دیکھیے۔ لیکن عمران خان حکومت میں تھے، جب انڈیا نے جارحیت کی کوشش کی، ان کو عمران خان نے اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملایا، اور انشاءاللہ پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا۔ میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں گا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقوام عالم میں جو ہمارے جذبات تھے، مسلمانوں کے جذبات تھے، اربع مسلمانوں کے جذبات تھے، جو مغرب ہماری دل آزاری کرتا تھا، اس کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے۔ جب عمران خان
कश्मीर के ऊपर 54 साल तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहस नहीं होती, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आलमी सतह पे कश्मीर का मुकदमा और कश्मीर का सफीर बनते हैं, 1 साल के अंदर 3 दफा कश्मीर के ऊपर बहस होती है। कश्मीर इंडिया का अंदरूनी नहीं बल्कि वो मसला इंटरनेशनलाइज हो जाता है। पूरी दुनिया में एक बहस होती है कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम के ऊपर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात की, फलस्तीन के हवाले से जब सवाल हुआ तो इमरान खान ने जो जवाब दिया उससे बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो साजिशें करने पे उतर आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह नहीं कहा कि मेरे लोग क्या कहेंगे, मैं अपने अवाम को क्या जवाब दूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। अकीदे की बात हुई, इमरान खान ने अपने अकीदे की बात की कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तो फलस्तीन का वो तर्जुमान बना, कश्मीर का वो सफीर बना। आलमी इस्लाम की जिस अंदाज से उन्होंने मुकदमा दुनिया के सामने रखा कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगता था लेकिन हम दहशतगर्दी का शिकार थे, इंडिया की दहशतगर्दी का शिकार थे। अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने पाकिस्तान दुनिया में अमन के किरदार की वजह से जाना जाता है। इंडिया का असल नजरिया और सोच दुनिया के सामने रखी। पहली दफा आपने इंटरनेशनल मीडिया भी देखा कि मोदी का जो फलसफा है, जो आरएसएस का नजरिया है, जो इंडिया दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, उसके हवाले से बातें होनी लगी। ये पहले नहीं था। इंडिया को शिकस्त हुई, दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल पैगाम आया, तो 2 चीजें क्या हुई, वही ग्रेटर गेम प्लान कि इनकी ख्वाहिश है कि अपनी जात के लिए मुल्क की मफाद अब को तरजीह देते हैं, अपनी जात को तरजीह देते हैं मुल्क की मफाद के ऊपर, और उनको चाहिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम। और फिर ये मुलाकात और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह इन दुश्मनों को और इन साजिशी अनासिर को नाकामी होगी, पाकिस्तान सुरखरू होगा। और जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जंग बहुत बड़ी है, और मैंने ये कहा था, मैंने किसी के ऊपर गद्दारी का फतवा नहीं लगाया था, मैंने कहा कि अगर कोई इस बड़ी जंग में नादानी की वजह से मोहरा बन रहा है तो उनको हम खबर देना चाहते हैं, इसलिए हम आपके सामने तमाम हकायक रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई अपनी जात और अपनी करप्शन, अपना पैसा बचाने के लिए इन चीजों पे उतर आए तो उनके ऊपर क्या बात करनी। अगर कोई असेंबली का मेंबर हो, कोई 3 दफा वजीर आजम रहा हो, तो किसी को इन बातों की इजाजत नहीं देती। क्या इसका यह मतलब हुआ कि असेंबली का जो मेंबर है वो कुछ भी कह सकता है? इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और इसी पूरी गेम प्लान का खुलासा मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कहा था, मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या कहा। अपनी कौम को अफसोस से कहता, इनके साथ सारे पाकिस्तान के दुश्मन मिले हुए, हिंदुस्तान सबसे आगे, इजराइल के साथ मिला हुआ। इजराइल और इंडिया की लॉबी इकट्ठी काम करती है अमेरिका में। मैं अमेरिका का सिस्टम जानता हूं, लॉबी स्टोर जो आईपैक है, जो इजराइल की लॉबी है, वो सबसे तगड़ी लॉबी, सारी मिडिल ईस्ट की अमेरिका की पॉलिसी इजराइल कंट्रोल करता है। उसके साथ मिलकर इंडियन लॉबी बहुत मजबूत है। ये उनके पूरी तरह उनके साथ मिलके, और उनका हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हुसैन हक्कानी। वो हुसैन हक्कानी पूरी तरह इनके साथ मिलके इंटरनेशनल साजिश चला रहे। अभी देखें वो कराची में खाना जंगी शुरू हो गई, पुलिस और उसकी फौज की लड़ाई हो गई। ये कौन? हिंदुस्तान के सारे 72 साल में कभी इतनी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान की नहीं जो ये मौजूदा हुआ। वहां तारीफें हो रही हैं, इमरान खान को निकाला जा रहा है, फौज जलील हो रही है, खाना जंगी शुरू हो गई, इस चूहे को, नवाज शरीफ को हीरो बनाया जा रहा है। ये जमहूरियत का हीरो है। अपनी दौलत बचाने के लिए ये बेशर्म लोग आज वो गेम खेल रहे हैं। और ये जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट दे रहे हैं, राहील शरीफ जनरल वो दहशतगर्द है, स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन नवाज शरीफ बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। इसकी तारीफें कर रहा है उसको। मेरी क्यों नहीं तारीफ करता वो? क्योंकि उनका ये उनके साथ जाके पूरा मिला हुआ था। बरकत अपनी किताब में लिखा हुआ है, वो उनकी सबसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। उसने कहा कि काठमांडू के अंदर कॉन्फ्रेंस में छुप के नवाज शरीफ मिला पाकिस्तानी फौज से डर के नरेंद्र मोदी से। नवाज शरीफ का जो प्राइमरी एम जब से है, ये बीमारी है, ये पैसा,
لالچ بیماری ہے. میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں, انہوں نے 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, لیکن خدا پیسہ ہے. اب اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستانی فوج کو ذلیل کرے گا, یہ ملک کو یہ انڈو اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے گا. یہ حسین حقانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور پاکستانی فوج کے خلاف. میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے, ISI کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں, پچھلے دروازے سے کون آتا ہے, یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. ہندوستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے. دیکھیں ان کی کہانی تو ختم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں, سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر. جب ان کی کہانی ختم ہو رہی ہے, تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے. میں آج پھر وہی چیز ریپیٹ کرتا ہوں, میرے پاکستانیوں, اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہے اور چند لوگ اگر نادانی میں بھی مہروں کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کو ہم خبر دے رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور دشمن کی ناپاک عزائم انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے. ان کی تمام چیزیں اور تمام پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. لیکن میں اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی, کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے, اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے تاریخ کے درست سمت پہ کھڑا ہونا ہے یا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو میرے اور آپ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. کہا گیا, جب میں نے ویڈیو کلپس دکھائی تو اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ غداری کے فتوے اور یہ اعمال بتا رہے ہیں. کس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے وہ لابیسٹ سے ملے, ڈپلومیٹ سے ملے اور سازشیں کرے؟ وہ یہ ان کے کردار اور ان کے کرتوت بتا رہے ہیں, اور اس کے اگر اوپر ہم خاموش رہیں گے تو ہم ملک کا نقصان کریں گے. میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو نون لیگ سے بھی ان کے اس بیانی کے خلاف آوازیں آ رہی ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے, نظریہ ہے لیکن نظریہ پاکستان پہلے ہے, قومیت ہے لیکن پاکستانی قومیت پہلے ہے. اور میں پاکستانی میڈیا کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں. کہا جاتا تھا کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے, لیکن 27 فروری میں جو پاکستان کی میڈیا نے کردار ادا کیا, اور پوری دنیا میں, کیونکہ انفارمیشن کی بھی جنگ ہے, بیانی کی بھی جنگ ہے, جو پاکستانی میڈیا نے کردار ادا کیا اور انڈیا کا جھوٹ ایکسپوز کیا اور پاکستان کی جیت, پاکستان کے اصل بیانیے کو اور حقائق کو اور فیکٹس کو دنیا کے سامنے رکھا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں جو ابھی پارلیمنٹ میں حالیہ جو گفتگو کی گئی, جو تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے تھی, جو انڈیا کو فائدہ دینے کے لیے تھی, جو شکست خوردہ انڈیا کو تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے تھی, میں اس کے اوپر بھی پاکستانی میڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں. پاکستانی قوم سے یہی کہتا ہوں کہ ہم اپنے نظریے بھی رکھیں گے, اپنی سوچ بھی رکھیں گے, اپنی سیاست بھی کریں گے, لیکن ہم یہ ضرور سوچیں گے کہ جب ملک کی, جب پاکستان کے مفادات کی, جب نیشنل سیکیورٹی کی, ان چیزوں کی بات ہوگی تو ہم ایک ہوں گے, ہم پاکستانی ہوں گے. انشاءاللہ سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا, میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. کیا ضرورت تھی بلوچستان جلسے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی؟ آج میں کیوں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ نے کنڈیم کر دیا پارلیمنٹ میں دیے گئے جھوٹے اور متنازع بیان کو, لیکن یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس تاریخ کو ریپیٹ کریں. شکست خوردہ انڈیا کو ان کے آنے والی نسلوں, موبائل سے, میں پھر بتاؤں, موبائل سے آپ ویڈیوز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, جو آپ اپنی میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو, شرمندگی ہو رہی ہے, مارے گئے, ہار گئے, لوٹ گئے, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کر دیں کہ ہم نے تاریخ کو مسخ نہیں ہونے دینا. ان کے آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر تو یہ شکست ہمیشہ کے لیے رہے گی. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اپنے وہ جو ہمارا نعمان تھا, جو جس نے بہادری سے لڑا, وہ ہمارا حسن صدیقی, ہم نے ان کے حوصلے بھی بلند رکھنے ہیں. افواج پاکستان کے حوصلے جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا, پاکستانی قوم نے کیا, یہ بھی کرنا ہے ساتھ میں ہم نے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو جنگ چھیڑی ہے, آپ یہ جا کے کیوں ڈرتے تھے؟ کیوں ہمیشہ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی تھی, اس کے اوپر کیوں خاموش تھے؟ کیوں کوئی رہنما نہیں بولا اس کے اوپر؟ پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا.
یہ آپ نے خود دیکھا, آپ نے خود سنا, یہ مناظر دیکھے. یہ میرے اور آپ کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے, یہ میرے اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. ختم نبوت کی وہاں پہ پیغام گونجا, جہاں سے پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھی, اسی میدان اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دنیا کو آئینہ دکھایا کہ پاکستان اور اسلام امن کی بات کرتے ہیں, ہم امن میں کردار ادا کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب فلسطین کا بیان دیا تو آپ اسرائیل کو اور اسرائیل کی جو لابی ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہوگی. جب انڈیا کو اس قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انڈیا تو ہار چکا ہے, ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم باہر سے حملہ تو نہیں کر سکتے, اندرونی سازشیں اور مورے ہوں گے. تو کیا یہ دنیا کو پتہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم سب نے مل کر, میرے پاکستانیوں, میں نے تو ریپیٹ کرتے رہنا ہے, شاید یہ کسی کے لیے اتنی اہم گفتگو نہ ہو. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, سرکس بڑا ڈسکس ہوتا ہے, نان ایشوز کے اوپر ضرور بحث ہوتی ہے, لیکن پاکستانی میڈیا کا ان دو چیزوں کے اوپر کردار بہترین رہا. اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر, پاکستانی میڈیا, پاکستانی قوم اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے جو بھی آوازیں آ رہی ہے, ہم سب نے مل کر انشاءاللہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. اپنی سیاست کرے, ایشوز کے اوپر بات کرے, لیکن جو انڈیا کا منصوبہ ہے انصاف کی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانا, کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا, ہم نے ان لابیسٹ کے اس پلان کو, منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی جانتا ہوں. سر پلیز ایک چیز کہ آپ نے جس طرح کہا بڑے یقین کے ساتھ کہ یہ ساری لابیز کا ساری ٹیم ہے, تو اس پر گزشتہ ہفتے بھی آپ میڈیا پر آئے, آج بھی آپ آئے, کیا ادارے اس کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں ان سب کو پکڑا جا رہا کہ ایک شخص برطانیہ سے بیٹھ کے پاکستان مخالف بات کرے اور انہی کے کچھ چہرے پھر پارلیمنٹ میں آ کے وفاقی دارالحکومت میں بھی بات کر کے چلے جائیں, ان کے اوپر بات نہ ہو. دوسرا, آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی, میڈیا ورکرز کو اسلام آباد اور کراچی سے اٹھایا جاتا ہے, اس کے اوپر پلیز وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب کو یہاں سے اور علی سید کو جس طرح سے کراچی سے اٹھایا گیا, اس کے اوپر وفاقی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ, آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے مسائل محصول ہو گئے صرف ایک ایجنڈا کے تحت, جو ہماری مشکلات ہیں بطور عوام, مہنگائی ہے یا تمام قسم کے ڈیولپمنٹ ورکس ہوں گزشتہ 2.5 سال سے یا پہلے بھی, ان کا ازالہ کون کرے گا, ان کے اوپر غور؟ میں آپ کی دونوں باتیں, میری گفتگو میں ہی اس کا جواب تھا. میں نے کہا کہ ایشوز کے اوپر بات کریں. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا ایشوز کے اوپر بات کریں. ایشوز کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے, آپ کس کی منصوبہ بندی کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ نمبر ایک, جو چند واقعات کی آپ نے نشاندہی کی, وفاقی حکومت نے اس وقت اس کے اوپر ایکشن کیا لیا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں, اور انفارمیشن منسٹر نے, انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر جو ایکشن لیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ہم تو خود بارہا سوال کر رہے ہیں. ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک میڈیا کی اگر آزادی کی بات کرے, پاکستان جتنا میڈیا کہیں پہ آزاد نہیں ہے. کیسے کہ کرپٹ پکڑا جاتا ہے, نیب جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ سوالوں کے جواب دے وہ وکٹری کا نشان بناتا ہے. لائیو فوٹیج آپ کو نظر آتا ہے, یہ کہیں پہ نہیں ہوگا. ایک بندہ پاکستان کے اعلیٰ عدالتوں سے سرٹیفائیڈ نااہل, مطلب دیانتدار نہیں ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, صادق نہیں ہے, جھوٹا ہے, یہ ثابت ہوتا ہے. سڑک گلی گلی پھرتا ہے, مجھے کیوں نکالا, لائیو کوریج ملتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے بے شمار واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان میں میڈیا بہت آزاد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عزیز میمن کے اوپر بھی سوال پوچھا. ہم نے کراچی میں جو واقعہ ہوا, ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے کیوں انتظامات نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزیں ہم اس کے اوپر کہہ بھی چکے ہیں, اور میڈیا کی آزادی جو پاکستان میں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. ادارے کارروائی کیوں نہیں کر رہے کہ ملک دشمن عناصر اور یہ پوری لابی چل رہی ہے, ادارے کوئی کارروائی کیوں نہیں؟ دیکھیں بالکل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ جو لیبرلی کرپٹ ٹولہ ہے ایک, جو اتنی چیزیں ہو رہی ہے, اور وہ جس بیانیے کو کبھی کبھار کی کچھ بھی ہو جائے اس کو لنک کر لیتے ہیں کسی چیز سے, اور اس کو اگر آپ کارروائی بھی کریں متنازع بھی بناتے ہیں. تو میں اس لیے قوم کے سامنے ہوں کہ ہم سب نے, آپ نے, میں نے, قوم نے, باقی اداروں نے مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. جی سر, آپ نے بھی ذکر کیا, آپ سے پہلے بھی وزراء ہے, انفارمیشن منسٹر بھی ہے, انہوں نے کہا کہ ریاست کے خلاف ہو رہا ہے, ایک بیانیہ ہے, ملکی ایجنسیوں کا بیانیہ جو ہے, مختلف لوگ بیانیہ بول رہے ہیں.
ابھی تک حکومت صرف یہ بتا ہی کیوں رہی ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے غیر ملکی بیانیہ اور اس کے لیے ایسے کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ آج آپ کی فواد چودھری صاحب نے بھارتی میڈیا کو رپورٹ ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے بھارت میں سیاستدان ایک دوسرے کو کام کہتے ہیں, یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ سیاسی پولیٹیکل گیم ہو رہی ہے, تو اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں میں اس کا جواب دوں. ایک شخص ہے, عدالت نے اس کو مفروض ڈکلیئر کر دیا ہے, اس کو یہاں پہ کیونکہ وہ مین کردار ہے اس کا, اس کو لانے کے لیے حکومت پاکستان آلریڈی برطانیہ سے رابطہ کر چکی ہے. وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور میں ایک چیز آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا, ٹانگیں کامنے کی بات ہوئی. اٹک سے جدہ کون گیا تھا, کس کی ٹانگیں کام رہی تھی جو این آر او لے کے گیا؟ کون پھر این آر او پہ یہاں پہ پاکستان میں آیا تھا؟ جعلی سرٹیفکیٹ دکھا کے کون پاکستان سے بھاگ گیا؟ اور ابھی پاکستانی حکومت بلا رہی اور ایک شخص چھپا ہوا ہے, کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہے؟ بڑے ڈرپوک اور بزدل ہے جو اس قسم کی, جو ملک کو لوٹے, جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی جائے اور جو ملک کے خلاف سازشیں کرے, وہ ان کی ٹانگیں ہی کانپتی ہے, وہ بزدل ہوتے ہیں. سر مراد سے فدا حسین, میں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں بلانگ کرتا ہوں ملکی پاکستان سے. تو میں سوال کا آغاز ادھر سے کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ عبوری صوبہ بنانے کی اور ساتھ میں یو این کی قراردادوں کا بھی ذکر کیا, تو یہ بتائیے کہ کیا یو این کی قراردادوں میں عبوری صوبہ بنانے کی کوئی بات ہے؟ اگر ہے تو اس آرٹیکل کا حوالہ دیجیے. دوسرا سوال یہ بتائیے کہ علی امین گنڈرپور صاحب اس وقت ملکی پاکستان کے دورے پر ہیں, کیا آپ بھی وہاں پر دورہ کرنے والے ہیں؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں, اگر ہیں تو اس الیکشن کمیشن کی طرف سے یہاں کے وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کی جو آمد الیکشن تک جو پابندی لگائی تھی اس کا کیا بنے گا؟ کیا قانون صرف اپوزیشن کے لیے ہے یا حکومت کے لیے نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ گلگت سکردو روڈ پر, جی اہم سوال ہے, گلگت سکردو روڈ پر متعدد حادثے ہو چکے ہیں, وہاں پہ کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, تو وہاں پر جو ٹنلز تھے جو ابتدائی طور پر نقشے میں موجود تھے وہ ختم کیے گئے ہیں, یہ سخت شکایت ہے. نہیں اس طرح نہیں تھا, میں اس کا پلان کر رہا ہوں. جی دیکھیں تین سوال. پہلی چیز یہ کہ میں اگر ڈیولپمنٹ کی چیزوں کے اوپر بات کروں ابھی, اور میں جو یہ میرا یہ منصوبہ ہے جو ہماری حکومت کا ہے, جو ہم نے پلان کر رہے ہیں, ابھی پورا نہیں ہوا, اس کو ہم نے پوری ڈیزائن وغیرہ کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. لیکن میں اگر آپ کو تفصیلات میں جاؤں گا تو یہی سوال ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جا رہا ہے, حالانکہ میرے پاس 3-4 آپ نے ایک پروجیکٹ کا حوالہ دیا, میرے پاس 3-4 ایسے منصوبوں کا حوالہ ہے. دوسری بات آپ نے کی عبوری صوبے کے حوالے سے, اس کے اوپر آلریڈی وفاقی حکومت کام کر چکی ہے. یہ ہمیشہ سے ہماری گلگت کے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا, ہمیشہ سے لوگوں کے اوپر جھوٹے وعدے کیے گئے, لیکن کبھی بھی ان کے اس دیرینہ مطالبے کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور انشاءاللہ یہ جو آج جو پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کیا, تو اس کو ان کے مطالبے کو عملی شکل ہم دیں گے, اور پرائم منسٹر, ملک کے پرائم منسٹر نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. آخری چیز آپ کا سوال تھا کہ کیا آپ وہاں پہ جا رہے ہیں؟ جی بالکل, میں اسی ہفتے گلگت بلتستان جا رہا ہوں. اور الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی, میں جب اپوزیشن میں تھا, ابھی تو سارے ایم این ایز بھی کمپین کر رہے ہیں میرے خیال سے, وہاں پہ کمپین ہو رہی ہے. میں جب ایم این اے تھا تو میں نے ایک جلسے میں بائی الیکشن میں تقریر کی تھی, مجھے نوٹس آیا تھا, لیکن میں 2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ کمپین کیا جا سکتا ہے, تو انشاءاللہ میں وہاں پہ جاؤں گا. مراد صحیح صاحب, یہ برائے مہربانی یہ جواب آپ نے لازمی دینا ہے اس سوال کا کہ 72 سال سے جو پاکستان میں حکومتوں میں رہے لوگ اور اقتدار میں رہے, تو ان سب کا بیانیہ آپ نے واضح کر دیا. اب آپ کی حکومت کون سا ایسا ادارہ بنا رہی ہے تاکہ آئندہ جو حکومت میں آئے وہ محب وطن ہو, ایک, اور دوسرا آپ نے اپنی وزارت میں بہت سے اچھے کام کیے, تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ چکشدار اور کرنائی کے ڈاک خانہ پوسٹ آفس میں کب وزٹ کر رہے ہیں, وہاں بہت سے مسائل ہیں, اس پہ مل کر بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی دعوت میں نے قبول کر لی, اور میں انشاءاللہ جلد وہاں پہ وزٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال سر, وہ محب وطن بنانے کا ادارہ کون سا بنا رہے ہیں؟ دیکھیے آئندہ محب وطن سیاستدان پیدا ہوں. دیکھیے آپ محب وطن ہے, ٹھیک ہے, میں محب وطن ہوں, ہمارے دوست ہے یہ محب وطن ہے. ہم تو آپ کو اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ غداری کے فتوے بانٹے جاتے ہیں. آپ اپنے اعمال سے کیوں دکھا رہے ہیں کہ جو انڈیا آپ کو گریٹر گیم پلان دیتا ہے, لابی سے آپ ملاقاتیں کرتے ہو, اسی نیریٹو کو آگے لے کے جاتے ہو. میں نے تو کچھ نہیں کہا,
میں نے تو آپ کو تمام ان کی ہی اسٹیٹ سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں. میں تو فیصلہ قوم کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. اور جو میرے بھائی کا سوال تھا تو آپ کی اسی گفتگو سے ان کا جواب بھی مل گیا. اچھا سر، سردار بتا رہے ہیں گریٹر گیم پلان بہت بڑی جنگ ہے. عوام کو آپ یہ جو گریٹر پلان جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے، سرحدوں سے لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ خطرناک جنگ ہے. عوام کو زیادہ ہوتے ہیں کہ ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن جیسے ہی آپ پریس کانفرنس ختم کرتے ہیں اور وہ سیاسی کردار یا سیاسی بدماش جن کو کل منسٹر انفارمیشن نے بھی کہا کہ یہ سیاسی بدماش ہیں جو ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنی گیم اور اپنی کھیل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے عوام کیا کرے؟ آگاہی تو آپ نے عوام کو دے دی، ریاست کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک آپ اداروں کے کردار کا پوچھ رہے ہیں. اداروں کا کردار 27 فروری کو میں نے آپ کو تمام جو فیکٹس ہے وہ آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح انڈیا کی آپ نے چیخیں نکالی، کس طرح ہمارے پاک افواج نے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا. یہ اداروں کا کردار ہوتا ہے. جو آپ کے ملک کے محافظ ہے یہ ان کا کردار تھا. ساتھ میں نے آپ کا شکریہ کس بات پہ ادا کیا؟ میں نے اسی بات پہ ادا کیا کہ قوم، آپ، ہم سب نے مل کر جو پاکستان کا اصل بیانیہ تھا وہ دنیا تک پہنچایا. ہم پاکستانی قوم نے متحد ہو کے دنیا کے عزائم کو خاک میں ملایا. ہم سب نے اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے ہر میڈیا ہاؤسز نے اپنے باقی ایشوز سے ہٹ کر ایک چیز کے اوپر بات کی کہ جب پاکستان کی بات ہوگی، جب میرے ملک کے اداروں کی بات ہوگی، جب میرے ملک کی حفاظت کی بات ہوگی، جب میرے ملک کو اگر کوئی دشمن نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس وقت ہماری ایک آواز ہوگی. تو یہ ہے قوم سے اپیل اور اداروں کا یہی کردار. تھینک یو جی.